اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتیرس نے نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا۔ انٹونیو گوتیرس کو سیلاب کی تباہ کاریوں اور بحالی پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا پاکستان کے دورے پر شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ بحالی کے لیے عالمی برادری سے فنڈز کی ضرورت ہوگی۔ انٹونیو گوتیرس نے کہا پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جنہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ آج جناب سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے، اور پاکستان کے عوام اور خصوصی طور پر وہ کروڑوں لوگ جو اس وقت پانی میں گھرے ہوئے ہیں، صوبہ سندھ، بلوچستان، کے پی، پنجاب اور دوسرے علاقوں میں، وہ یہ بتانے آئے ہیں کہ ہمیں نہ صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ اس وقت کھڑے ہونا ہے، بلکہ وہ تمام اپنی جو ان کی ڈومین میں جو بھی ذرائع ہیں وہ ان کو عمل میں لائیں گے۔ نصیر آباد میں سیلاب کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ حکومتی امداد کی عدم دستیابی اور پانی کی سطح کم نہ ہونے سے متاثرین سیلاب پیاروں کی میتیں دفنانے کے لیے کشتیاں استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ نوجوان میت کو چارپائی پر رکھ کر اسے پانی میں دھکیلتے ہوئے تدفین کی جگہ تک لے جاتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے پانی نکالنے اور بند راستوں کی بحالی کے لیے تاحال کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ شہریوں نے حکومت سے بند راستوں کی فوری بحالی اور انتظامی امور میں غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ منچھر جھیل میں سیلاب کی وجہ سے قریبی علاقوں کا سہون اور گرد و نواح سے زمینی رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ پاک فوج اور مقامی ماہی گیر کشتیوں کے ذریعے امدادی کارروائی کر رہے ہیں۔ مزید کیا حالات ہیں یہ ہمیں سہون سے بتائیں گے حیدر علی۔ منچھر جھیل کے پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے رات گئے ایلس بچاؤ بند کو ایک کر دیا گیا تھا۔ ابھی وہاں پر میں ایلس بچاؤ بند پر موجود ہوں، جہاں پر محکمہ آبپاشی اور انتظامیہ کی جانب سے ابھی دوسرا کٹ دیا گیا ہے، جس سے پانی کے دباؤ میں کمی آئے گی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو علاقہ مکین ہے، جو علاقوں کے رابطے تھے وہ سیون شریف سے منقطع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر جو ریسکیو کا عمل ہے وہ شروع کیا گیا ہے، اور پاک آرمی کی جانب سے بھی ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ لوگ کشتیوں پر دوسرے علاقوں سے نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات کی طرف منتقلی کر رہے ہیں۔ آپ میرے پیچھے میں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹ لگنے کے بعد جو پانی کا بہاؤ ہے وہ دریائے سندھ میں ابھی تک جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کے کیمپس میں بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ ٹھٹھا میں 1 سالہ بچی ملیریا کی وجہ سے جاں بحق ہو گئی۔ ورثاء نے کہا کہ پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں، حکومت کی طرف سے نہ راشن دیا گیا اور نہ ہی طبی امداد۔ اس پر ہم بات کریں گے، تازہ گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تازہ گل بتائے گا ابھی کیا آپ حالات دیکھ رہے ہیں اور کیا کوئی امداد دی گئی؟ موجود ہوں ٹھٹھا سے جاول پل پر، اور یہاں پل پر جو ہے آس پاس کے درجنوں جو ہے سیلاب متاثرین نے یہاں حفاظتی بچاؤ بند پر پناہ لے رکھی ہے۔ تو یہاں اتنا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ عبدالرشید ملا کی جو ہے 1 سالہ بچی روشنا جو ہے ملیریا کے باعث جاں بحق ہو گئی ہے۔ تو اس وقت ان کے والد موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں واقعہ کیسے پیش آیا۔ سر کراچی بھیجی گئی اور آج 2 بجے آنے والی تھی، اور میری بچی آج رات کو 8 بجے وفات کر گئی ہے، جس کو ہم دفنا کے یہاں آئے ہوئے ہیں اپنے گاؤں میں، گاؤں رمضان ملا، جہاں ہمارا 150 گھر ہیں، اور ہماری کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا، ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اور ہمارا حق بنے تو ہمیں اپنا حق دیجئے، خدا را آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے لیے اب ہمارا حق چاہیے ہمیں۔ ہمارے بچے بیمار مر رہے ہیں، ہمیں پانی پینے کا تک صاف نہیں ملتا۔ جانب سے نہ علاج کی سہولت ہے، نہ مچھردانی دی جا رہی ہے، نہ راشن دیا جا رہا ہے، نہ پینے کا صاف پانی نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میری بچی جو ہے انتقال کر گئی اور صدمے میں سے 2 چار ہے۔ جی امریکی فوج نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرین کے لیے ہنگامی امداد کی فضائی ترسیل شروع کر دی ہے۔ امریکی فوج کی جانب سے پہنچائی جانے والی امداد میں خوراک اور خیمے بھی شامل ہیں۔ یو ایس ایڈ کے مطابق امداد انسانی زندگیاں بچانے اور متاثرین کی مشکلات کم کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ پاکستان کے عوام کے لیے امریکی حمایت غیر متزلزل ہے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے مجموعی طور پر $3 کروڑ 10 لاکھ امداد دی جا رہی ہیں۔
पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में महसूर मजीद 163 अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचाया है। NFRCC के मुताबिक पाकिस्तान फौज की जानिब से 34 टन इमदादी सामान भी सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाया गया। मुल्क भर में 147 रिलीफ कैंप्स और 284 इमदादी अशिया कलेक्शन पॉइंट्स कायम हैं। एमेट शाहरा पर वांगू के पहाड़ी सिलसिले में 24 किलोमीटर की सड़क लैंड स्लाइडिंग से मुतासर है। कौमी शाहरा 55 महर जूही नहर से खैरपुर नाथन शाह तक ज़ेरे आब और बंद है। मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर होने के बावजूद पाकिस्तान माहौलियात की आलमी कॉन्फ्रेंस में नजर अंदाज। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी कॉन्फ्रेंस के सैकड़ों इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए एक भी इवेंट नहीं। कॉन्फ्रेंस 6 नवंबर से 18 नवंबर तक मिस्र में मुनक्किद होने जा रही है। मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर होने के बावजूद पाकिस्तान माहौलियात की आलमी कॉन्फ्रेंस में नजर अंदाज किया गया है। इस मामले पर हम बात करेंगे। आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद है। आमना, यकीनन हैरान कुन खबर भी है, जैसा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एक तरफ तो पाकिस्तान के दौरे पर भी हैं, पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों पर उन्हें आज ब्रीफिंग भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है इस अहम इशू पर। जी बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान शदीद तरीन मुतासरा ममालिक में से एक है और दूसरी तरफ आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। आलमी कॉन्फ्रेंस का जो शेड्यूल जारी किया गया है, अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी कॉन्फ्रेंस के सैकड़ों इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए एक भी इवेंट नहीं है। पाकिस्तान को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। सिर्फ चंद स्पीकर्स को पाकिस्तान की तरफ से गुफ्तगू के लिए नामजद किया गया है। आपको बताते चलूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी कॉन्फ्रेंस 6 नवंबर से 18 नवंबर तक मिस्र में मुनक्किद हो रही है। आलमी कॉन्फ्रेंस पेरिस एग्रीमेंट के तहत हर साल मुनक्किद होती है, जिसका मकसद ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का हल निकालना है। आपको बताते चलो कि रवां साल पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से मुतासरा होने वाला शदीद तरीन मुल्क बन चुका है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका आमना जंजुआ। आगे बढ़ेंगे। सिविलियन बालादस्ती यकीनी बनाएंगे, मुल्क में कोई कानून से बालातर नहीं। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने वफाकी हुकूमत को लापता अफराद के केसेस पर इक़दाम के लिए 2 माह का वक्त भी दे दिया। इस्लामाबाद से ज़ीशान सैयद। मलिका बरतानिया के इंतकाल पर बरतानिया में 10 रोज़ा सोग जारी है। बकिंघम पैलेस ने आखिरी रसूमात का स्केड्यूल भी जारी कर दिया। आन जहानी मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात की हतमी तकरीब 19 सितंबर को लंदन में होने जा रही है। दुनिया भर से वज़राए आज़म और सरबराहान मुमलिकत समेत 2000 अहम शख्सियात की शिरकत का इम्कान है। एक चीज वाज़ेह है, इस्लामाबाद में कुछ पक रहा है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अवाम माइनस और प्लस का फैसला करेंगे। -1 का फॉर्मूला पाकिस्तान की तारीख में नहीं चला। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल मगरमच्छ के आंसू मत बहाएं। शहबाज शरीफ से पूछें इलेक्शन मुलतवी क्यों किए। ज़िमनी इलेक्शन से पीपल्स पार्टी की काम पे टांग रही हैं। वक्त आएगा और बहुत सी चीजें बेनकाब होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA शकूर शाद की नशिस्त बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शकूर शाद को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए गए। 2 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है। अदालत ने पूछा, क्या स्पीकर कौमी असेंबली ने उनको ज़ाती हैसियत में बुलाया था। वकील ने जवाब दिया, एक नोटिस आया मगर दरख्वास्त गुजार पेश नहीं हुए। महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने पेश न होने पर हुकूमती MPA फ़हीम अहमद को दोबारा नोटिस जारी करने का फैसला किया है। फ़हीम अहमद को आज तलब किया गया था। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक फ़हीम अहमद के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जे से मुतालिक इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। और अब आपको बताएं कि लाहौर में दुकानदारों ने LPG की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया है। 212 रुपए फी किलो वाली LPG 350 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। लाहौर में दुकानदारों की तरफ से LPG की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया गया और 212 रुपए फी किलो वाली LPG अब 350 से बढ़कर 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। ये पहले भी ऐसी सूरत हाल सामने आती रही कि दुकानदारों की जानिब से LPG की कीमत में मनमाना इजाफा
کر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے شہریوں کو یقیناً مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور 212 روپے والی فی کلو ایل پی جی اب 350 سے بڑھ کر 400 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی ہے۔ دکانداروں کی طرف سے ایک بار پھر سے ایل پی جی کی قیمت میں منمانہ اضافہ کیا گیا ہے۔ خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد۔ آئی ایم ایف سے قرض ملنے کا بھی روپے کو فائدہ نہ ہوا، ڈالر روز بروز مہنگا ہو رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 2 روپے 76 پیسے سے بڑھ کر 228 روپے 18 پیسے پر ہو گئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 234 سے 236 روپے میں فروخت جاری ہے۔ ادھر کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعامی نے کہا، سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے نکاسی آپ کا کام جاری ہے۔ منچھر جھیل کا پانی سمندر میں جانے سے صورتحال بہتر ہوگی۔ سندھ حکومت، پاک فوج، ضلع انتظامیہ اور متعلقہ ادارے متاثرین کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بجلی کی فراہمی نہ ہونے سے پمپنگ سٹیشنز کام نہیں کر رہے۔ پی ڈی ایم اے کو کہا ہے پمپ مشینز کا فوری بندوبست کریں۔ بدین میں سیلاب متاثرین بے یار و مددگار ہیں۔ ضلعی آفیسرز نے سیلاب زدگان کے لیے آنے والے خیمے اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیے جو گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے استعمال ہونے لگے ہیں۔ حالات کیا ہیں یہ ہم مرتضی میمن سے جانیں گے۔ نیو نیوز کی ٹیم آج پنگرو شہر میں موجود ہے، جہاں پر میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں میرے عقب میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیلاب زدگان کے جو علاقے ڈوب گئے ہیں، وہاں کے اسکول جو ڈوب گئے ہیں، یہ اسکول کٹ ہے جو ان گاؤں میں لگانی ہے اور ان بچوں کو ان کو ایسی کٹ کے اندر پڑھانا ہے۔ لیکن یہ وہ جو ہے کٹ جو ہے سیلاب زدگان کے لیے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پارکنگ بنا دی گئی ہے، یہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک نجی شادی ہال ہے۔ اس شادی ہال میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے ایک خیمہ بستی بنائی گئی تھی، لیکن وہ صرف نام کی تھی، دکھاوے کی تھی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پنگرو شہر سے 6 کلومیٹر پر تقریباً 350 گاؤں کے اندر جو ہے وہ 4 سے 7 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ وہاں سے ہزاروں لوگوں نے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے ساتھ نقل مکانی کر کے روڈوں کے اوپر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو یہاں پر خیمے پڑے ہوئے ہیں آج رات کو یہ بھی کسی وڈیرے کے پاس چلے جائیں گے۔ جی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے نیو۔